पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे। पासदारी करूंगा, आमीन। रेंजर्स भी होगी, एफसी भी होगी, इस्लामाबाद पुलिस भी होगी। खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मुदारत होगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज अपने आप को सियासत से दूर कर चुकी और आइंदा भी सियासत से दूर ही रखेंगी। बड़ा अहम बयान उन्होंने दे दिया है और साथ में ये भी कहा है कि अपनी मुद्दत के बाद मैं रिटायर भी हो जाऊंगा। उसके बाद वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो अमल है वो इस माह के आखिर में या फिर अगले माह के स्टार्ट में शुरू होगा और तरीक़ाकार वही है कि 5 नाम जो हैं वो सामने आएंगे, उसमें से किसी एक को आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी दीगर मिसालें मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान की सियासत की बात कर ली जाए तो अचानक से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां मज़ीद तेज़ कर दी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल भी कारकुनान से हल्फ लिया था कि वो इस हकीकी जमहूरियत की जिद्दोजहद में, हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में भरपूर शिरकत करेंगे। आज भी उन्होंने लाहौर में कारकुनान से हल्फ लिया है। साथ ही साथ उनको टास्क भी सौंपा है, ड्यूटीज़ भी लगाई हैं और ये कहा है कि 6000 हर ज़िले से कारकुनान को लेकर आया जाएगा और इसकी फहरिस्तें भी तरतीब जब तक नहीं दी जाती तब तक मैं लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दूंगा। इसके साथ अगर फवाद चौधरी साहब की बात कर ली जाए तो उन्होंने तो बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ये कहते हैं कि इस मर्तबा लॉन्ग मार्च में 20 से 25 लाख कारकुनान शिरकत करेंगे। फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि लाहौर से लेकर फैज़ाबाद तक सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। मरियम नवाजी आज लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं और इत्तलात यही हैं कि 1 महीना वो लंदन में क़याम करेंगी और ये भी इत्तलात सामने आई हैं कि हो सकता है, इस बात के भी कई इम्कानात मौजूद हैं कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमराह वतन वापस आएँ। शेख रशीद साहब ने तो एक मरतबा फिर से कह दिया है कि 15 नवंबर के बाद सियासत या तो आर होगी या फिर पार। इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा ने, उन्होंने खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी आज कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, उनको भी वेलकम करेंगे और सीनियर तर्जयकार डॉक्टर जमील अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राना साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये गुफ्तगू आपने भी सुन ली, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि 20 से 25 लाख लोग इस मरतबा हम लेकर आ रहे हैं और लगता यही है कि आप रोक नहीं पाएंगे अगर 20 से 25 लाख लोग हुए। लाहौर में इस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। आपके पास अब क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से रोकेंगे इतनी बड़ी पावर को अब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत के लिए या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए एक ही स्ट्रेटजी है कि जब आप कहते हैं कि हम डी चौक में आएंगे तो डी चौक रेड जोन है और उस रेड जोन में एम्बेसीज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, नेशनल असेंबली भी है, फिर पाक सेक्रेटेरिएट भी है और सिक्योरिटी वाइज वो एक हसास इलाका है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, हमने ये मेक श्योर करना है कि एक जो राइट हैं कॉमन सिटीज़न के, पाकिस्तानियों के, वो मजरू ना हो और हुकूमत को यरगमाल ना बनाया जाए और हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है तो वो हुकूमत करेगी, हर लिहाज से करेगी। और चाहे 5000 बंदा आए जिस तरह पिछली दफ़ा 7-8 हज़ार बंदा आया था, या इनके ख्वाबो ख्याल के मुताबिक वो 10 लाख हो या 50 लाख हो, हुकूमत ने अपना काम करना है। और उसकी वजह क्या है? ये है कि कोई भी जत्था या कोई बंदा क्लेम करे कि मैं पॉपुलर हूं और वो चंद हज़ार या वो उनके ख्वाबों ख्याल में कुछ लाख लोग लेके आए और वो डिमांड करें कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और आप मुख्तलिफ चीज़ें वो डिमांड करें, तो इस तरह रियासत नहीं चल सकती, इस तरह हुकूमतें नहीं चल सकती। लेकिन राना साहब, इस दफा चंद हज़ार लोग नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम 20 से 25 लाख लोग लेकर आएंगे, कैसे रोकेंगे आप इन्हें?
جتنے بھی لوگ لے کے آئے, دیکھیں یہ وجہ کیا ہے کہ ان کو روکنا کیوں ضروری ہے. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج کوئی جتھا لے کے آتا ہے, چاہے وہ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو, اور وہ فورس کرے, حکومت کو ڈکٹیشن دے, تو اس طریقے سے جب, اور ان کی مثال کے طور پہ اگر ڈیمانڈ مان بھی لی جائے اور الیکشن کرا بھی لیا جائے تو آگے بھی اپوزیشن یہی حرکتیں کرے گی. تو اس طرح سے ملک نہیں چل سکتے. ملک قاعدے قانون کے مطابق چلتے ہیں تو ان کو روکا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پہلے بھی جو کلیمز تھے یا جو یہ باتیں کرتے تھے وہ ساری فلاپ ہی نکلی. اور ابھی ان کے پاس بے شک حکومتیں ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو افیکٹولی روکیں گے, اور یہ ذمہ داری ہے ہماری. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی. یہ جو جعلی حقیقی آزادی کا جو بیانیہ انہوں نے دیا ہوا ہے, 20,000 ارب کے قرضے لے کے پاکستان کی 3.5 سال کی تاریخ, 3 سال کے چھوٹے ٹائم کے اندر 80% پاکستان کی تاریخ کے قرضے لے لیے, اور ہر لحاظ سے ان کا جو جھوٹ ہے ایکسپوز ہو چکا ہے لیکس کے ذریعے کہ کس طرح انہوں نے ملک کے خلاف سازش کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں عوام کا سمندر آنے لگا ہے, اور اگر آیا بھی تو سب کا حق ہے. آپ احتجاج سے ان کو روک رہے ہیں, اور یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو اسلام آباد بھی داخل نہیں ہونے دینا. تو یہ تو پھر زیادتی کریں گے اب آپ لوگ. نہیں دیکھیں بہت میسو فرق ہے نا. احتجاج سے کوئی نہیں روکتا. اگر آپ اجازت لیں لوکل انتظامیہ سے, یہ اناؤنس کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈی چوک آنا ہے. یہ اناؤنس کیا کر رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا, تصادم ہو سکتا ہے. تو یہ تو تھریٹ کر رہے ہیں نا ریاست کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو تھریٹ کر رہے ہیں. ریڈ زون میں آنے کی جو ہے خواہش کو ظاہر کر رہے ہیں. جب یہ ایسی خواہشات آپ ظاہر کریں گے, جب آپ اپنے پہلے ہی آپ جو چیزیں سپریم کورٹ نے پہلے بھی منع کیا تھا, سپریم کورٹ تھی یا پتہ نہیں ہائی کورٹ تھی, کہ آپ جو ہے وہ ڈی چوک نہیں جا سکتے, آپ F9 پارک چلے جائیں. تو یہ تو اناؤنس کر رہے ہیں ابھی. جب آپ ایسی اناؤنسمنٹس کریں گے تو حکومت تو اپنا جو ہے وہ لائے عمل بنائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس ملک میں آزادی ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف, آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو مخصوص جگہ الاٹ کی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خیال میں الاٹ کر دی جائے تو اگر اجازت بھی لے لیں تو ان کو احتجاج کا حق پھر حاصل ہوگا. تو عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ تو بڑی اچھی آفر مل گئی ہے کہ اگر قانون کے دائرے میں آپ لوگ رہ کے احتجاج کرنا چاہیں, اجازت لے کے احتجاج کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن الزام آپ پہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا, ڈی چوک میں جائیں گے, ریڈ زون میں جائیں گے. تو واقعی یا یہی پلاننگ ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران صاحب. عمران صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ 24 مارچ کی رات کو ہم نے کون سا خونی مارچ شروع کیا تھا. 24 رات کی مارچ کو انہوں نے جس طرح سے چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کیے تھے, ہماری چھوٹی بچیوں کے اوپر, ہماری ماؤں کے اوپر, ڈاکٹر یاسمین کے اوپر ڈنڈے برسائے تھے, ولید اقبال صاحب کی والدہ اور علامہ اقبال صاحب کی بہو کے گھر کے اندر یہ لوگ جس طرح سے داخل ہوئے تھے, اگلے دن معصوم بچوں, بوڑھوں, ہم لوگوں کے اوپر جس طرح کے ٹیئر گیس کی شیلنگ ہوئی تھی, 70,000 ٹیئر گیس کے شیلز فائر کیے گئے تھے. آپ مجھے بتا دیں وہ کون سا ہم ڈنڈے لے کر آئے تھے وہاں پر؟ پیلٹ گنز تو انہوں نے فائر کی تھی وہاں پر, انہوں نے ہمارے اوپر ٹیئر گیس کی شیلنگ کی تھی, انہوں نے ہمیں ڈنڈے مارے تھے. ہم نے تو ہمیشہ ان کو پرووائڈ کی ہے, جگہ پرووائڈ کی ہو, چاہے مولانا کے 2 مارچ آ رہے ہو, ہم نے تو ان لوگوں کو کھانا تک پرووائڈ کیا تھا, واپسی کا کرایہ تک پرووائڈ کیا تھا. چاہے بلاول زرداری کا کانپے ٹانگنے والا مارچ آ رہا ہو, چاہے مریم بی بی کی 14 جلسیاں ہو رہی ہوں جو الیکشن کمیشن کے باہر ہو رہی ہوں, ریڈ زون کے اوپر ہو رہی ہوں, ہم نے تو کسی کو نہیں روکا تھا. ہم نے تو کہیں کنٹینر نہیں لگائے تھے. انہوں نے تو ہر پتا, ہر بوٹا, ہر درخت, ہر گلی نکڑ کے آگے کنٹینر لگا کر پورے جو ہے پنڈی اسلام آباد کیا پورے ملک کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. یہ تو ہیں ہی ڈرے ہوئے لوگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حال لوگ فلسطین میں کرتے ہیں, جو حال انڈیا کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے, اسی طرح کے انہوں نے ڈرون جو ہے منگوائے ہیں صرف ٹیئر گیس شیلنگ کرنے کے لیے. اور وہ روز آ کے وہ ان کا جو ہے کیا میں آپ کو وزیر داخلہ اس سے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, 14 جو ہے قتل پہلے ہی ان کے ذمے ہے کہ جو عورتوں کے جو ہے سیدھی گولیاں ماری تھی انہوں نے. مجھے آج تک وہ رات کبھی بھی نہیں بھولے گی 25 مئی کی, کہ میرے پاس آپ کے میڈیا کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا میڈم یہاں سے جگہ خالی کر دیں, یہ یہاں پر شیلنگ ہونے لگی ہے. میں نے جب وہاں آس پاس عورتوں, بچوں, بوڑھوں کو دیکھا, اور میں نے یہ آن ریکارڈ ہے, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ تو کوئی غیر انسانی
حکمرانی فیل ہی کر سکتا ہے کہ یہاں پر عورتوں بچوں کے اوپر ٹیئر گیس چیلنج کرے. یہ مجھے بتا رہی ہے کہ ہم پرامن رہیں گے, اور عالیہ صاحبہ آپ نے 25 مئی کا ذکر کیا ہے, ہم ایک سٹیپ پیچھے 25 مئی کا آپ نے ذکر کیا ہے, 25 مئی کو تو انہوں نے آپ کو نہیں کچھ کرنے دیا, تو اب آپ لوگ کیسے کر لیں گے؟ اور رانا صاحب تو یہاں تک بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ لوگ آپ اکٹھے کر لیں تو ہم ویسے ریزائن کر دے گی گورنمنٹ. آپ تو پھر 20-25 لاکھ لوگوں کی بات کریں. ان لوگوں کی باتوں پر اگر میں آؤں نا تو میں صرف اتنا بتا دوں, فاسفورس بم کے مقدمے یہ ہم پر بنا چکے ہیں, ٹیئر گیس کی جو شیلنگ ہے اس کی چیزیں یہ ہم پر ڈال چکے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر چھلانگے آدھی رات کو یہ مار چکے ہیں. خان صاحب 24 مقدمے وہ بھگت رہے ہیں. اس وقت مجھے پریولیج کمیٹی میں صرف اس لیے بلایا گیا کہ یہ میڈیا پر بیٹھ کر بہت زیادہ ہمارے بارے میں بولتی ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں. پھر خان صاحب کو پریولیج کمیٹی میں بلا لیا گیا. ہمارے جتنے لیڈران ہیں وہ کبھی ایک عدالت سے ضمانت کرا رہے ہیں, کبھی دوسری عدالت سے ضمانت کرا رہے ہیں. آپ کو یہ ابھی مجھے میرے بھائی بیٹھ کر بتا رہے تھے نا, فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ, میں اس پر بات کر کے آپ والی بات کا جواب دیتی ہوں. آپ ان سے پوچھیں, یہاں پر جو چینل ان کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے, چاہے ARY دیکھ لے, چاہے بول نیوز دیکھ لے. جو اینکر ان کی مرضی کے خلاف بولتا ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے, کسی کو ملک چھوڑ کر جانا پڑتا ہے, کسی کو چینل چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. یہ کس طرح کی فسطائیت والی اور ڈری ہوئی ہے. اور جو آپ جن کی رانا ثناء اللہ کی آپ بات کریں نا, رانا ثناء اللہ کا میں کیا کہوں, ہلکے میں تو یہ نکلنے کے قابل ہے نہیں. ہمیں یہ کہتے تھے ہیلمٹ پہن کے نکلو, انڈے ٹماٹر پڑیں گے. آج یہ صرف پریس کانفرنسز پہ گزارا کرے, کوئی جلسے کرتے آپ نے دیکھا ہے, کسی کو نکلتے دیکھا ہے. یہ 24 کلومیٹر کے اندر سارے ان کے MP سارے ان کے منسٹر وہاں چھپے بیٹھے ہیں کہ پنجاب کی حدود میں نکلے نہیں اور انہوں نے ہمیں پکڑا نہیں. تو میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں, اتنی دھمکیاں دیں جتنی یہ سہ سکیں. ایک ڈر, ہم 25 مئی کو نہیں ڈرے تو اب ہم ان سے ڈریں گے جو یہ ہمیں آ کر سناتے ہیں. 25 مئی رات پوری ہم نے وہاں گزاری ہے, 8 بجے تک ہم خالد صاحب کا وہاں ویٹ کرتے رہے. ہم نہ پہلے ڈرے تھے نہ اب ڈرے. اور آن ریکارڈ ہے, رانا ثناء اللہ سے سوال ہوا تھا ریگارڈنگ می کہ آپ کی ایک MNA آپ کے ساتھ کی بے ہوش ہوئی تھی وہاں پر آپ کی شیلنگ سے, تو انہوں نے جواب دیا تھا ہمیں بہت افسوس ہے لیکن ہمیں 70,000 شیل ہم نے جو پائے وہ کم آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈسکشن سن رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب تو بڑی تیزی سے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں, گورنمنٹ ان کو روکنے کی تیاری کر رہی ہے. دونوں میں سے لگتا ہے کوئی بھی نہیں ڈرا ہوا, اور لگ رہا ہے دونوں ہی ڈرے ہوئے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے عوام ڈرے ہوئے ہیں اصل میں کہ اس ملک میں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. وہ آپ نے صحیح فرمایا, جو آخری آپ کے جملے کا آخری حصہ ہے کہ عوام سہمے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے جو کچھ ہونے والا ہے وہ کوئی زیادہ بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جس طریقے سے تپش بڑھ رہی ہے دونوں سائڈوں سے, اس قسم کی تپش جو ہے وہ ملک کے لیے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سسک کے مر رہے ہیں, سیلاب زدگان جو پہلے سیلاب سے فوت ہوئے, سیلاب سے انہوں نے نقصان اٹھایا اور اب وہ اپنے مختلف امراض سے جانیں اپنی دے رہی ہیں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں. تو ان لوگوں کی نظریں اور ان لوگوں کی آئیں اس وقت پتہ نہیں اس حکومت کو یا اپوزیشن کو یا باقی سیاسی جماعتوں کو کس حد تک پہنچ رہی ہے, اس کا تو ان کو اندازہ ہوگا. بہرحال ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر یہ شدت بڑھ گئی, اور اس شدت شعلے سے اگر چنگاری کی طرف چلی گئی اور چنگاری سے اگر آگ کی طرف چلی گئی تو پھر یہ بہت مشکل حالات میں ملک آ جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں دونوں جانب سے کوئی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ ایک قدم پیچھے ہونے کے لیے تیار ہو. یہ جو ضد نظر آ رہی ہے ہمیں, اس کا نقصان تو الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا پھر. جی ہاں بالکل. ریاست دیکھیں, ریاست تو پہلے ہی اتنے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل آپ کے جو اس کا ڈیٹس ہے یعنی قرض ہے آپ پر, انٹرنلی جو آپ نے لیا ہوا ہے اور ایکسٹرنلی جو $267 بلین کے, اور ہمارے پاس جو اس وقت ریزرو ہے وہ 6 ہفتے اور 7 ہفتے کے ریزرو ہے. تو آپ کی بات درست ہے, لیکن میں اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے میں یہ بات کرتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ہسٹری 70 کی ابتدائی جب مولانا قاسم نیازی مرحوم نے کال دی تھی اور 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے اسلام آباد میں US کانسولیٹ کے سامنے, اس سے لے کر آج تک جتنی بھی کالیں آئی ہیں اور جس جماعت سے بھی کالیں آئی ہیں, ان تمام کی تمام جماعتوں نے کبھی بھی دیکھنے میں مشاہدے میں نہیں آیا کہ کوئی 1 لاکھ سے بھی لوگ زیادہ, لیکن 1 لاکھ کیا 50,000 بھی افراد
किसी सियासी जमात के लिए उनको मोबिलाइज कर लेना। डॉक्टर साहब इस दफा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है हमें, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ 2 सूबाई हुकूमतें जो हैं इस मार्च का हिस्सा होंगी, और अगर खत लिखा गया है KP को नफरी के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया है। पंजाब से भी कुछ ऐसी तवक्को हमें सामने आ रही है। तो अगर 2 सूबाई हुकूमतें विफाक पर चढ़ दौड़ेंगी तो फिर क्या होगा? फिर नहीं, उसमें तो देखें इसीलिए रेंजर्स बुला ली गई है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को इन्वोक कर दिया गया है 245 को, ताकि वहाँ रेंजर्स और आर्मी जो हसास हमारे इन तंजीमात हैं उनकी हिफाजत कर सकें। तो उसका बंदोबस्त हुआ है, लेकिन बात यह कि जहाँ अवाम का जमे कफीर हो, जहाँ अवाम का समंदर हो, वहाँ जो लोग इन हसास बिल्डिंगों पर भी होते हैं उनका भी बहुत दिल मुलायम हो जाता है। लिहाजा इस वक्त बात वही है कि आपको मैं तवज्जो दिलाता चलूं और आपके नाजरीन की कि भुट्टो के जमाने में भी जब ऑर्डर दिए गए फौज को और उसके कितने दो या 3 ब्रिगेडियर्स ने उस पर क्या रद्द अमल दिखलाया और किस तरह जवाब दिया और किस तरह इनकार किया और किस तरह रिजाइन किया, ये हमारे सामने। हम अगर ऐसी नौबत ना आने दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल हमारे नजदीक ये गर्दाब चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सी उसमें उम्मीद की किरण आनी शुरू हुई है। तो उसमें अगर ये मामला बढ़ गए तो लोग हमें सीरियस नहीं लेंगे। जो हमारी फ्लैश अपील गई हुई है सैलाब जदगान के लिए 816 मिलियन की, और जो हमें इस वक्त F16 के लिए 450 मिलियन की हमें इमदाद मिल रही है, और जिससे हम उसे उसकी मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं। इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मुल्की हालात जो हैं बड़े सेंसिटिव हमें आ रहे हैं, और हर चंद साल बाद कुछ ऐसी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है जो कि आज हमें मसाइल दरपेश हैं। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि इमरान खान पर अब एक पक्का हाथ डालेंगे, और ये पक्का हाथ कैसा होगा, कितना कानूनी होगा, और किस तरह से अब इमरान खान के लिए उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इसी पर बात करेंगे लेकिन एक ट्रिक के बाद। वेलकम बैक। ख्वाजा आसिफ ने आज कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें ताख़ीर की ये वजह है कि हम एक ऐसा हाथ उन पर डालना चाहते हैं कि उनको रिलीफ ना मिल सके। तो राणा साहब, जितने भी आपने केसेस बनाए हैं उसमें रिलीफ तो उनको मिल रहा है इमरान खान साहब को, अब क्या चीज़ बाकी रह गई है और आपकी प्लानिंग क्या है? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। इमरान खान की परफॉर्मेंस तो 4 साल में थी कुछ नहीं, मीशत तबाह कर दी, 4 वज़रा ख़जाना तब्दील किए और 8 FBR के चेयरमैन तब्दील किए। उनका गंद और उनकी जो खाई में मीशत को डाल के गए वो हम आज तक साफ़ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर इमरान खान की हकीकत निकली क्या जब ये अपोजिशन में गए कि तोशा खाना के चोर निकले। फिर अपनी उससे जो आमदन कमाई उसको डिक्लेयर नहीं किया। एक तो ये बड़ा संगीन केस है इनके ऊपर। फिर फॉरेन फंडिंग के अंदर इन्होंने धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान के कवानीन की, और दर्जनों अकाउंट छुपाए। फिर इनका एफिडेविट भी जो है वो भी जाली साबित हो गया, वो उस पर तो रिपोर्ट आ गई, वो एक चीज़ इनके ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। उसके अलावा 650 केनाल अपनी बेगम फराग होगी और अपने नाम चंदे पे लगवा ली, ट्रस्ट के ऊपर लगवा ली, और $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको एडजस्ट करा दिया जो पाकिस्तान का पैसा था। तो ये अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएं। आप देखें जो कंस्पिरेसी इन्होंने रची, जो इन्होंने आइन शिकनी की, जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स को एक धचका दिया, एक जाली बयानिया दिया, और फिर उसके ऊपर अवाम को तकसीम किया, झूठ बोला अवाम से कि ये अमेरिकन साजिश है। दूसरी तरफ अमेरिकन सफीर को रेड कारपेट दिया, 36 गाड़ियां चंदे पे ली, $25,000 के ऊपर लॉबिंग की अमेरिका के अंदर के इनके जो हैं वो हालात हम आपके साथ खड़े हैं, हम अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं यही तो बता रहा हूं कि अब ऊपर से ये जो साइफर का इन्होंने जो है वो गायब कर लिया, वो एक सिक्योरिटी ब्रीच है। फिर देखें जो सबसे सीरियस केस में जो समझता हूं कि ये जो इन्होंने पूरी ये जो कंस्पिरेसी रची, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, इसकी तह तक जाया जाएगा कि किस तरीके से एक झूठा बयानिया बनाया गया। उस बयानिए के ऊपर अवाम को बताया गया कि आपसे आखिरत में पूछा जाएगा आप कहां खड़े हैं। आपने मीर जाफर, मीर सादिक की बातें की,
کی اور عوام کو تقسیم کیا, اور اسی بیسس کے اوپر آپ یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. آپ, مجھے سوال یہ بنتا ہے, دیکھیں لیکن رانا صاحب آپ کی سینئر قیادت تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ سائفر نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اب پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کم از کم ان کا بیانیہ درست ثابت ہوا کہ سائفر تھا, ایگزسٹ کرتا تھا. نہیں, یہ اتنی یہ سمپل بات نہیں ہے. سائفر تو 1 لاکھ پڑا ہے, وہ تو آج بھی شاید 10-12 سائفر آئے ہوں. سائفر تو روز آپ کی ایمبیسیز جو جتنی ملک میں ایمبیسیز ہیں وہ جب کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو وہ سائفر کے ذریعے ہی کرتی ہیں. سائفر کا نہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی کنسپریسی نہیں ہے, وہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی کنسپریسی نہیں ہے, اور کنسپریسی اگر کی ہے تو وہ عمران خان نے اس ملک کے خلاف کی ہے, عوام کو بیوقوف بنایا ہے, اور اس کا جو پول ہے وہ کھل چکا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے لیے آگے چیزیں ٹائٹ ہونے جا رہی ہیں, وہ یہ جانتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ کہ 10 مہینے تو حکومت کا ٹینیور رہ گیا, وہ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ ابھی الیکشنز کسی طریقے سے ہو جائیں, اور کیونکہ ان کو پتا ہے وہ پھنسنے جا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ اقتدار میں اندھے ہو گئے ہیں, اور ان کے پاس یہی رستہ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن فوری کرا لیں, میری پکڑ نہ ہو. لیکن ایسا ہوگا نہیں, یہ ملک آئین قانون کے مطابق چلتا ہے, عمران خان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. عالیہ صاحبہ, آپ نے بھی سنا تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے چیزیں عمران خان صاحب کے لیے ٹائٹ ہونے جا رہی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے آگے مشکلات ہیں. تو آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اگر آگے مشکلات ہیں تو پھر لانگ مارچ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ عمران صاحب, میں کچھ باتوں پہ نا, مجھے تو آج یہ لگا کہ کل کی مریم نواز کی پریس کانفرنس ہی کا نا ایک جنہوں نے جسے کیا کہہ دیں بریف انہوں نے ابھی پیش کر دیا, تو میں ان کو تو بڑی اچھی طرح جواب دے چکی ہوں. ان کو ذرا میں ان کی بھی تھوڑی طبیعت صاف کر دی. مریم صاحبہ لیکن جا چکی ہیں لندن, آپ نے بڑی روکنے کی کوشش کی, 3 سال تک پاسپورٹ بھی. طبیعت صاف نہ کریں, آپ سوال کا جواب دیں. طبیعت میں بھی آپ کی بڑے اچھے طریقے سے صاف کر سکتا ہوں. آپ اپنی لینگویج کو کنٹرول میں آپ کی یہاں طبیعت صاف کرنے نہیں آیا. ایک سیکنڈ, میں آپ کی طبیعت صاف کرنے نہیں آیا. مائنڈ یور لینگویج, آپ آرام سے بات کریں. میں نہیں, آپ کی طبیعت صاف کرنے آیا, ابھی کریں گے نہیں, آپ کیسے طبیعت صاف کریں گے؟ وہ میرا مسئلہ ہے نا, آپ اپنی باری پر بات کرنا. میں لاجیکل بات کروں گی, باری پر بات کروں گا, لیکن میں بدتمیزی نہیں کر رہا, آپ بدتمیزی کر رہی ہیں. آپ لاجیکل بات کریں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, عمران صاحب آپ مجھے چپ کرا دیں گے, میرا ٹائم مت لیں. طبیعت میری نہیں صاف کر سکتی, میں بھی بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. ڈونٹ ٹاک ٹو می لائک دیٹ. I will not be spoken to in that manner. رانا صاحب کا موقع دیجیے گا. عالیہ صاحبہ جی اپنی بات کمپلیٹ کیجیے آپ. ان کو اگر جو ہے نا کچھ پتہ نہیں ہے تو خاموش ہو جائے, بس اتنا صرف میں ان کو کہوں گی. یہاں بیٹھ کر عورتوں کے نام لینا بڑی اچھی طرح آتے ہیں, جن کی اپنی لیڈر بھاگنے میں نمبر 1 ہو. نہیں, آپ عمران صاحب مجھے نہیں ٹوکیں گے, آپ مجھے نہیں ٹوکیں گے آپ, اس لیے کہ یہ جو فرق ہوگی, ان کو شرم نہیں آتی. ان کا نام فرح خان ہے. جب آ کر ایسی باتیں کریں گے عورتوں کے سامنے تو سنیں گے بھی, اور ان سے پوچھے کون سے 650 کنال کس کے نام ہے, ذرا لے کر آئے کاغذات. یہ یہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں کرنا بڑی آسان ہے. پھر یہ مجھے یہ بتائیں کون سے $250 ملین کس نے منی لانڈرنگ کیا, کیا پروف ہے آپ کے پاس, پروف لے کر آئیں. توشہ خانہ کی یہ جو بات کر رہے ہیں, یعنی گاڑیاں لے جانے والا بالکل ٹھیک ہے, قالین لے جانے والا بالکل ٹھیک ہے, جن کے اوپر اتنی BMW ہیں, اور بغیر کسی پروسیجر کے, بغیر کسی پبلک آفس ہولڈر کے, ایک یہاں پر پروسیجر بھی پورا ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے, ڈاکیومنٹس میں بھی ڈکلیئرڈ ہے, ٹیکس بھی پے کیا گیا, اور یہاں پر آ کر ان کی باتیں سنیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پھر آ جائیں ان کی بات کے اوپر. یہ جو انہوں نے مجھے کہا ہے ان سے اپنی باتیں ہوتی نہیں ہے. سائفر, جن لوگوں کو سائفر کا پتہ نہیں ہے سائفر ہوتا کیا ہے, وہ آ کر یہ بتا رہے کہ اس میں کانسپریسی نہیں ہے. تو کانسپریسی نہیں تھی تو خالی کاغذ سے ملک کی امانت کیسے بن گیا؟ پھر اس کے بعد اس کو غائب کرنے والے وہی ہیں جو آگ لگاتے تھے چیزوں کو. پھر آ جائے آپ نے یہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے, ساری دنیا کو پتا ہے اس حوالے سے کافی تنقید ہو رہی ہے کہ جی اس پہ کھیلا جائے. دیکھیں میری بات تو ہونے دینا, ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں تحقیق کریں, اوپن ہیئرنگ کریں. پاکستان کے خلاف سازش تھی, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ سازش کی ہے. اس کا جواب دیجیے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر کیا آیا تھا وہ سب کے سامنے ہم نے تو کہا ہے اوپن ہیئرنگ کریں. آڈیو لیک کرنے کی کیا ضرورت ہے, سائفر عوام کے سامنے لیں. اب آ جائے ان کی, نہیں ان کی باتیں, ذرا آپ نے تو ان سے ان کی باتیں پوچھی تھی نا, انہیں وہ بتانا یاد نہیں رہا. لوسٹ ریزروز ان دا ہسٹری ہو گئے, لوسٹ ایکسپورٹس ان دا ہسٹری ہو گئی, ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں یہاں پر. یہ یہاں پر آ کر پہلے کسان احتجاج کر رہے تھے سڑکوں کے اوپر,
पर अब एप्टेमा एहतजाज करे और उन्होंने हफ्ते से मिले बंद, वो मिले जहां पर आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा था। आज वहां पर 50 लाख लोग बेरोजगार होने लगे। यहां पर इनके तमाशे नहीं खत्म हो रहे। 75 आज मावनीन हो गए, जिसके अंदर 37 इनके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और 25 मावनीन ऐसे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, यानी 37 आपके फेडरल मिनिस्टर, बाकी आपके मावनीन, उसके अलावा आपके स्टेट मिनिस्टर, उसके अलावा आपके पार्लिमानी सेक्रेटरी, कोई एमएनए बचा है? एक सेकंड, एक मिनट आप ले लीजिएगा, सारी बातों का इकट्ठा लीजिएगा। कोई इनके पास बचा है एमएनए जिसे इन्होंने कुछ नवाजा ना हो? कल इन्होंने 72 स्कीमें जो हेल्थ के लिए थी, जो आपके जो तालीम के लिए थी, वो कैंसिल करके खाओ पकाओ अपने मेंबरान्स को खरीदने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए, और यहां पर आकर इनकी बातें शुरू होती है इमरान खान के खिलाफ जो करना है। 24 मुकदमे आप कर चुके हैं, तौहीने अदालत का मुकदमा आप कर चुके हैं, तौहीने मिनरल वाटर आप कर चुके हैं, तौहीने IMF आप कर चुके हैं, तौहीने साइफर आप कर चुके हैं। हर वक्त आपकी बात, अपनी बातों का जवाब दे। 6 महीने में आपकी कारकर्दगी है कि LNG की एक गोली नहीं आपको मिल रही है, आपकी कारकर्दगी ये कि एक छोटी सी नहीं है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक। अभी इस पूरे मुल्क की सियासत सिर्फ एक पॉइंट के गिर्द घूम रही है और बड़ा मुतालबा यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाएं। डॉक्टर साहब, वो ठीक है, एहतजाज हो रहा है, लॉन्ग मार्च भी होगा और केसेस भी बन रहे हैं, सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जा रहा है, और आपको लगता है कि अब क्या आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त से पहले हो सकते हैं इस वक्त जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको देखते हुए? नहीं, ये जो फ्लड के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल मंजरनामा चेंज होता नजर आ रहा है। फ्लड से पहले चांसेस थे और नजर आ रहा था कि शायद इलेक्शन पहले करा लिए जाएं, और उसके कुछ अवामिल भी सामने नजर आ रहे थे, उसके कुछ मज़मुरात भी सामने नजर आ रहे थे। उसमें जो PTI की तरफ से प्रेशर था उसका भी कुछ अंसर शामिल था, लेकिन अब फ्लड के बाद वो चीज़ें अब नजर नहीं आ रही, और अब इलेक्शन महसूस ये हो रहा है कि अगले साल अगर 2-3 महीने पहले कराने का कोई इतना मकसद हासिल नहीं हो सकेगा, तो लिहाजा महसूस यही हो रहा है जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ और जो इस वक्त फैक्टर्स सामने हैं उससे एक तज़िया यही बनता है कि इलेक्शन अब हुकूमत खींच के ले जाएगी। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको तो यही नजर आ रहा है कि इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो फिर इमरान खान साहब को क्या नजर आ रहा है? वो किस चीज के पीछे ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उनको इस लॉन्ग मार्च से क्या मिलेगा फिर? देखिए, वो तो ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक सेकंड मैं कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊं आपको कि इमरान खान एक सियासतदान है और जाहिर है उनकी एक फॉलोइंग है इस मुल्क में, तो उस सियासत और उस फॉलोइंग को देखते हुए उनका हक बनता है कि वो अपना प्रेशर डेवलप करे, अपने दिए हुए दायरे में रहते हुए किसी तशद्दुद और किसी शिद्दत के को शामिल न करते हुए उसमें हक बनता है अगर उनका प्रेशर बन जाता है। लेकिन बात इतनी सी है कि चाहे वो फ्रांस हो जहाँ 1.5 साल तक जमहूरियत जो है हचकोले खाती रही, कभी भंवर में फंस जाती थी, कभी हचकोलों से बाहर निकलती थी, फिर वो समुद्र में गर्क होना शुरू हो जाती थी, तो हमारे साथ भी कोई इसी किस्म की सूरत हाल चल रही है। तो जमहूरियत जो इस वक्त हमारे पास जो थोड़ी सांस ले रही है, इसको अगर सांस लेने दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज आर्मी चीफ ने भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में कल बताया है अमेरिका में जब एम्बेसी में वो खिताब कर रहे थे कि सियासत से फौज को थोड़ा दूर ही रहने दें, और रहना भी चाहिए, और फौज रहना भी चाहती है सियासत से। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो किसी न किसी तरीके से आर्मी को दोबारा घर से बुला के वापस लाने की कोशिश करती है। बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर साहब, बड़ा आम मुद्दा आपने उठाया। क्लैश अगर बढ़ गया जी, कंप्लीट कर अगर क्लैश बढ़ गया, ये अगर क्लैश बढ़ गया, खूनरेजी हो गई, और जिस तरह के जब इंसानों का समुंदर अगर आ गया, जो कि चाहे 25,000 क्यों ना हो, चाहे 50,000 क्यों ना हो, वो इंसानों का एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, और महसूस यही हो रहा है कि इस दफा मोबिलाइजेशन हो जाएगी। और क्योंकि आपने जैसा आपने इब्तिदाई में बताया कि 2 सब सूबे इसमें हैं, तो लिहाजा प्रेशर तो पड़ेगा मरकज। प्रेशर की आपने बात की है, तो राना साहब, खान साहब तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च भी करने लगे हैं। अब आप ये बताएं कि आपको भी कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा?
دیکھیں میں ڈاکٹر جمیل صاحب کی ساری باتوں سے اگری کروں گا. اپوزیشن کرنا عمران خان کا حق ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ مارچ خونی ہوگی, ہم ڈی چوک میں ریڈ زون پہ آئیں گے, تو پھر وہاں آپ قانون کی جو لائن ہے اس کو آپ بریک کرنے جا رہے ہیں. جب آپ وہ بریک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ریاست گورنمنٹ آف پاکستان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. دیکھیں اب جب ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے, ان کے پاس بیانیہ کیا ہے, ان کے پاس بیانیہ امریکی سازش کا جو بے نقاب ہو چکا ہے کہ سازش اصل میں عمران خان نے کی ہے, یہ پورا اس کے سائفر کے ساتھ کھیلے, منٹس انالیسز اپنی مرضی کے مطابق کیا, ڈرامہ رچا, پروپیگنڈا کیا. دوسری طرف میں نے جس طرح کہا کہ امریکہ کے لیے ریڈ کارپٹ اور سب کچھ کر رہے ہیں, تو ایک اور پھر حقیقی آزادی کہتے ہیں. حقیقی آزادی بھائی کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے تو 20,000 ارب کے قرضے لیے, ملک کی 80% قرضے آپ نے چڑھا دیے. 3.5 سالوں میں آپ سے گورننس نہیں ہوئی, مینجمنٹ نہیں ہوئی, آپ کو کوئی آپ کے پاس معیشتی ٹیم نہیں ہے. آپ کا آخری فائنانس منسٹر خود کہتا تھا کہ یہ تو تباہ کر دیا, ہم ڈائریکشن لیس تھے. تو ہم تو ان کا گن صاف کر رہے ہیں, تو ان سے ہم نے ڈرنا ہے. کس چیز سے ڈرنا ہے؟ عمران خان کے جھوٹ سے ڈرنا ہے, اس کے پروپیگنڈا سے ڈرنا ہے. تو وہ اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہم اپنے آئین کے مطابق آئے ہیں, نو کانفیڈنس موشن آئین کے مطابق ہوئی ہے. تو اب یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ان کے پاس یہ ایک بندے کے پاس ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ بولی جاتا ہے, پھر جب وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, اب یہ اس کو سٹریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنا سٹریچ کر لیں گے؟ میرا پھر وہی سوال آتا ہے, 10 مہینے رہ گئے اس حکومت کے ٹینیور ختم ہونے میں, ان کو کیا جلدی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھے آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس کے اوپر کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہر وہ جو ان کا کام نہیں ہے اس کو یہ جو ہے ایک یعنی کہ متنازع بنا رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا کیا ہے. اگر یہ 2 مہینے پہلے ہم کہہ دیتے ہیں چلیں 10 مہینے کی حکومت ہم کہہ دیتے ہیں 2 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا آ کے یہ چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے جی رانا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا 10 مہینے رہ گئے ہیں اس گورنمنٹ کا ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے میں. ملک میں آئین قانون کے مطابق چل رہا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ ٹینیور اگست 2023 تک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مہینے رہ گئے ہیں, پھر اس پاکستان تحریک انصاف کو کیا جلدی ہے؟ لیکن 10 مہینے کہنے کو تو صرف 10 مہینے ہیں, لیکن پاکستان کی سیاسی صورتحال دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ 10 مہینے بڑے مشکل ہونے والے ہیں پاکستانیوں کے لیے. وقت ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک. عالیہ صاحبہ, اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے اب 6 مہینے تو ہو گئے ہیں. آپ ڈے فرسٹ سے کوشش کر رہے تھے کہ ارلی الیکشنز مل جائیں, حکومت چلی جائے. 6 مہینے سے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں گئی, باقی رہ گئے 10 مہینے. تو یہ 10 مہینے بھی انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ 10 مہینے سے پہلے کچھ کر پائیں گے آپ لوگ؟ عمران, میں صرف اتنا کہوں گی یہ جو ایک دن اس حکومت کا گزر ہے نا وہ عوام کے اوپر بھاری ہے. اس دفعہ لانگ مارچ کی جو ہمیں آ رہی ہے نا ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ عوام کی طرف سے آ رہی ہے. ابھی رانا صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. جی بالکل ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ حقیقی آزادی بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے. جو مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میری سپر پاور نہیں ہے, جو مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میرا وینٹیلیٹر نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کے فیصلے اس ملک میں ہوں گے, کوئی اور ملک باہر بیٹھ کے ہمارے فیصلے نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا کیا کمال دکھا دیں گے. انہی کے اکنامک سروے نے ہمارا کمال دکھایا ہے کہ 2 کنزیکٹیو ایئرز میں ہم نے 6% کی گروتھ دی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 3 وزیر خزانہ 4 تبدیل کر دیے 3.5 سالوں میں. انہوں نے تو 6 مہینے میں 2 وزیر خزانہ تبدیل کر دیے, اور دونوں وہ کیٹس فائٹ آپ کے سامنے نہیں ہو رہی. ایک کہہ رہے میں نے IMF کی جو اب فیصلے ہو رہے وہ IMF کی ڈیل توڑ دی ہے. لیکن جب سے ساگدار صاحب آئے ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں کہ 15 روپے جو ہے وہ ڈالر نیچے آ گیا. ایک سیکنڈ, میں یہی تو آپ کو بتانے لگی ہوں. خود مانا ہے انہوں نے کہ میرے آنے کے بعد 1,000 جو ارب ہے اس کے قرضے کم ہوئے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو 7,600 ارب کے قرضے بڑھے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھنے سے, وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ مفتاح کو میں ذمہ دار کہوں گی, نہ اسحاق ڈار کو کہوں گی. میں تو کہوں گی جو شہباز شریف ہے یا PDM کی حکومت ہے جنہوں نے عوام پر یہ قرضے چڑھائے, جنہوں نے بجلی کی قیمت 65% تو زیادہ کر
कर दी, लेकिन CPI के डेटा के अंदर उन्होंने उसी की प्राइस को 40% कम कर दिया। यहाँ अवाम बिजली के बिल लेकर सड़कों पे निकली है, अपने जेवर बेच रही है, और यहाँ ये CPI के ऊपर वो बिजली की वो कम कर रहे। हम आए थे ना तो फैक्ट्रियां चल रही थी, ये 6 महीनों के अंदर मुल्क का ये हाल कर गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, 50 लाख लोग हफ्ते से सड़क के ऊपर आ रहे हैं, किसान डीजल के लिए रोल रहे, किसान खाद के लिए रोल रहे। मैं सिर्फ इतना कहना सिर्फ एक सेकेंड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इनको अगर अपनी आपसी लड़ाइयों से फुर्सत मिल जाए तो जरा अवाम के बारे में भी सोच ले। ठीक हो गया, पॉइंट आपका आ गया। राणा साहब, अवाम का क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? इतने बड़े इल्जाम आप पे लगे हैं की महंगाई के ऊपर गरीब मुकाओ मार्च होना चाहिए, और अवाम सिर्फ इसलिए सड़कों पर निकल रही है। जी राणा साहब, चलें, हम अवाम का भी सोच रहे हैं, हम सैलाब ज़दगान का भी सोच रहे हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान का सोच भी रहे हैं और बंदोबस्त भी कर लेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब का आइनी तौर पे 6 महीने वो फेडरल मिनिस्टर रह सकते थे, वो MNA या सेनेटर नहीं है, इस वजह से उनको वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे फेडरल मिनिस्टर। नंबर 1। नंबर 2, देखें जो इन्होंने जो कहा कि ये जो हालात इतने खराब हैं और अर्जे इतने लेने पड़े और ये डॉलर गिरा, तो ये इमरान खान की मेहरबानी है जिसने माशी खाई के अंदर इस मुल्क को डाला और हम इसको निकाल रहे हैं। दूसरा देखें, दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने 4% ग्रोथ प्रिडिक्ट की थी। कथा कलामी की माजरत राणा साहब, राणा एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलिया हमजा साहिबा मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।